أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس، اور جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا إلا إبلیس، سو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، ابا استکبر، اس نے نہ مانا، انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ ربطی آیات۔ پچھلے واقعے میں جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں سب مجتمع ہیں، اور ملائکہ کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہیں، اور جنوں کو تو بہت ہی کم حصہ ان علوم کا حاصل ہے، جیسا کہ اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اور اس حیثیت خاص سے کہ ملائکہ اور جن ہر دو گروہ کے علوم کے یہ جامع ہیں، ان کا شرف ہر دو گروہ پر ظاہر ہو گیا۔ اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس مقدمے کو معاملے سے بھی ظاہر فرما دیا جائے اور ملائکہ اور جنوں سے ان کی کوئی خاص تعظیم کرائی جائے، جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ان دونوں سے کامل اور مصداق ہے۔ اور آدم علیہ السلام ان علوم خاصہ میں ملائکہ اور جن ہر دو گروہ سے کامل اور دونوں کے علوم اور قوا کو جامع ہیں، جیسا کہ مفصل طور پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان غیر کاملوں سے اس کامل کی کوئی ایسی تعظیم کرائی جائے کہ عملاً بھی یہ امر ظاہر ہو جائے کہ یہ ان دونوں سے کامل اور جامع ہیں، جب تو یہ دونوں ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور گویا بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ جو اوصاف ہم میں الگ الگ ہیں وہ ان کے اندر یکجا ہیں، اس لیے جو عمل تعظیمی تجویز فرمایا گیا ہے اس کی حقائق ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور غرور میں آ گیا۔ کہ سجدے کا حکم جنات کو بھی تھا۔ اس آیت میں جو بات صراحتاً مذکور ہے وہ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے جب استثناء کر کے بتلا دیا گیا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم اس وقت کی تمام ذوی العقول مخلوقات کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں، مگر حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولیٰ اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اسلام میں ممنوع ہے۔ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا اور اسلام میں ممنوع ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا مذکور ہے، جیسا کہ آیت ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک اور کفر ہے، جس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ کسی وقت کسی شریعت میں جائز ہو سکے۔ اس کے سوا کوئی احتمال نہیں کہ قدیم انبیاء کے زمانے میں سجدے کا بھی وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، معانقہ اور دست بوسی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ نے احکام القرآن میں یہی فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے
سجدہ مباح تھا، شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گیا اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام مصافحے کی اجازت دی گئی۔ رکوع، سجدہ اور بحیثیت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ اصل کفر و شرک اور غیر اللہ کی عبادت یہ تو اصول ایمان کے خلاف ہے، وہ کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ افعال اور اعمال ایسے ہیں جو اپنی ذات میں شرک اور کفر نہیں، مگر لوگوں کی جہالت اور غفلت سے وہ افعال ذریعہ شرک اور کفر کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایسے افعال کو انبیاء سابقین علیہ السلام کی شریعتوں میں مطلقاً منع نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو ذریعہ شرک بنانے سے روکا گیا، جیسے جانداروں کی تصویر بنانا اور استعمال کرنا اپنی ذات میں کفر و شرک نہیں، اس لیے پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے یعملون له ما یشاء من محارب و تماثیل، یعنی جنات ان کے لیے بڑی محرابیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آخرکار لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں شرک اور بت پرستی کا ذریعہ بن گئی، اور اسی راہ سے انبیاء علیہ السلام کی دین اور شریعت میں تحریف ہو گئی، اور پھر دوسرے انبیاء علیہ السلام اور دوسری شریعتوں نے آ کر اس کو مٹایا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ابدی اور دائمی شریعت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت ختم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے اس کو مسخ اور تحریف سے بچانے کے لیے ہر ایسے سوراخ کو بند کر دیا گیا جہاں سے شرک اور بت پرستی آ سکتی تھی۔ اسی سلسلہ میں وہ تمام چیزیں اس شریعت میں حرام قرار دے دی گئی جو کسی زمانہ میں شرک اور بت پرستی کا ذریعہ بنی تھی۔ اب یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا جواز تو قرآن کی مذکورہ آیات سے ثابت ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا منسوخ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ مشہورہ سے سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر اس شریعت میں سجدہ تعظیم مطلقاً حرام ہے، اس لیے کسی کو کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں شرک و بدعت سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔